بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج آپ ہماری ویڈیو میں دیکھیں گے انٹرنیشنل وومنس ڈے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تمام اسپیشل پرسن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، تمام ویل چیئر یوزر ہیں اور انٹرنیشنل وومنس ڈے پہ ایک ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ فنکشن آرگنائز کیا گیا ہے میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں۔ بس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ A to Z تقریباً 95% آپ کو اسپیشل پرسن ہی نظر آئیں گے۔ انٹرنیشنل ڈے وتھ ڈسیبلٹی بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو بہت سی باتیں سننے کو ملیں گی، بہت سی اچھی باتیں۔ اگر ہم سمپلی ان کی کمی کو بھی پورا کر دیں اور خالص چیزیں کھانے لگیں تو ہمارا موڈ کافی حد تک ایلیویٹڈ رہے گا۔ فزیکل ایکسرسائز، جو لمب آپ نہیں ہلا سکتے اس کے علاوہ دوسرے لمب کی ایکسٹینڈڈ ایکسرسائزز کے اندر شامل ہو۔ سن لائٹ کے اندر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی آپ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کا فرینڈ ہے، سپورٹ ہے، کوئی بھی اگر if you have somebody, you can ask them to take you to the sunlight, move yourself to that sunlight and move whatever limb you can move. And the rest of it can be done with physiotherapy. Physiotherapy is not just a treatment, it is a way of life. اگر آپ وہ ڈفرینٹ مشینز یوز کرتے ہیں، ڈیوائسز یوز کرتے ہیں، جو لمب آپ کا کام نہیں بھی کر رہا اس کو وہ کانسٹنٹلی اسٹیمولیٹڈ رکھتے ہیں، تو ایک آپ کا پین ریلیف ہو سکتا ہے، دوسرا اس جگہ کی مسل کی کنٹینیوس کنٹریکشن سے اس طرح سے آپ کا مسل ویسٹ نہیں ہوگا، آپ کا لمب ویسٹ نہیں ہوگا، اس کے اندر پاور ہوگی، آپ کو جوڑوں کا درد، ویکنیس، یہ سارا کچھ نہیں ہوگا۔ آج ہی آپ اپنی ڈائٹ کے اندر کچھ نٹس جیسے آپ کے اخروٹ ہو گئے، کچھ سیڈس جیسے بلیک سیڈس ہو گئی، کچھ ہربس جیسے آپ کی کیمومائل ٹی ہو گئی یا پھر زعفران آپ کے مائنڈ کو بھی ریلیکس کرتی ہے اینڈ ان ون وے اور دی ادر they help you fight this low esteem or mood. So little bit of sunlight، ہر روز تھوڑا سا باہر جائیے، تھوڑا سا آپ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز کیجیے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ نہیں میں پینک اٹیک مجھے ہو رہا ہے، میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، سانس نہیں آ رہی، اکھڑ رہی ہے، اسی طرح اپنے یہاں کے کندھوں کو، پٹھوں کو، کمر کو، لمبس کو، ہر حصے کو پہلے جکڑیے اور پھر اس کو آہستہ سے ریلیز کیجیے۔ آپ دیکھیے آپ کو نیند بھی آرام سے آئے گی، آپ کو سکون بھی آئے گا۔ اس میں بہت سارے لوگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کچھ کو ملٹیپل ٹائم ذکر کر کے خدا کا ان کو آرام آتا ہے، کچھ کو میوزک سن کے آرام آتا ہے، کچھ کو کلرنگ کر کے آرام آتا ہے، کچھ کو لکھ کر آرام آتا ہے۔ اتنے سارے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے اپنی کسی نہ کسی ابیلٹی، ڈسیبلٹی کو نہیں کہوں گی میں، اسپیشل ابیلٹی کو ایکسٹرا یوٹیلائز کیا ہے، شاعری کی ہے، لکھا ہے، کچھ پروڈکٹیو، کچھ کنسٹرکٹیو بنایا ہے، جیسے وہ بچی ابھی اپنے پیر سے بنا رہی تھی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی اس کو دیکھ کے۔ آپ سب بے حد خوبصورت ہیں، بے حد حسین ہیں اور آپ کے اندر immense amount of potential ہے۔ آپ کے پاس بہت ساری جابس اینڈ volunteer ایکٹیویٹیز آپ کی منتظر ہیں۔ آج ہی آپ جوائن کر سکتے ہیں، آپ ڈفرینٹ قسم کے چینلز بنائیے، ان چینلز پہ اپنی کہانیاں بتائیے، ان پہ جو ہنر آپ کو آتا ہے، جو آپ سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیے، وہ شیئر کیجیے۔ آپ کال سینٹرز ہیں، رائٹنگ ابیلٹیز ہیں، بہت ساری دیر آر کاؤنٹلیس، اتنی ساری جگہ ہیں جن کو آپ کی آواز کی ضرورت ہے، آپ کی کنٹینٹ کی ضرورت ہے، آپ کی ڈفرینٹ کانٹریبیوشنز، ویب ڈیزائننگ ہو گئی، اب تو دیر آر immense opportunities، پہلے تو لوگوں کے پاس لمیٹڈ تھے۔ Find an opportunity for yourself, excel in it, talk to other people، دوسرے لوگوں سے بات کیجیے، شیئر کیجیے اپنی ساری باتیں، اور آج ہی سے اپنی روٹین کے اندر رات کی نیند پوری کرنا، دن میں تھوڑی بہت ایکسرسائز ایکٹیویٹی اسپیشلی دھوپ میں کرنا، جا کے خوبصورت نظاروں کو دیکھنا، ان کو مائنڈ میں سوچنا، انہیں ریکنسٹرکٹ کرنا، ڈرا کرنا، کوئی بھی اچھی پڑھائی اپنے لیے لے لیجیے یا کوئی اچھا ہنر سیکھ لیجیے اور اس کو بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ میرا خیال ہے جب تک آپ یہ سارا کچھ نہیں کریں گے، اپنے ساتھ یہ میڈیٹیشن، اپنے ساتھ کچھ وقت نہیں گزاریں گے، اپنے سے کچھ سوال نہیں پوچھیں گے، اپنی ڈیپ بریدنگ کیجیے، سانس کو اندر لیجیے، کھینچ کے رکھیے اور پھر آہستہ سے ریلیز کیجیے۔ آپ 3-4 دفعہ بھی دن میں یہ کریں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کا ذہن، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ بیٹر ریلیکسڈ ہے۔ تو میں تو آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ کسی کے ہاتھ بھی ایکسپلائٹ ہونے سے پہلے بہتر ہے کہ آپس میں ہمیشہ بات کیجیے اچھے لوگوں سے، ایسے لوگوں سے جو آپ کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں، پٹ ڈاؤن نہ کریں، ٹاکسک نہ ہو آپ کے لیے،
ان سے بات کیجیے, اپنی طرح کے لوگوں سے بات کیجیے, باقی لوگوں سے بات کیجیے, انہیں سکھائیے. اور جب وہ لوگ دیکھیں گے نا جو منشیات یوز کر رہے ہیں, جو اپنے آپ کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں, دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں, جب وہ آپ کی کہانی سنیں گے اور اپنی لائف بدلیں گے تو آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ یوزفل سمجھیں گے. اور میری نظر میں واقعی آپ سے زیادہ ونڈرفل, آپ سے زیادہ بڑے اچیور اور کوئی بھی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ, سننے کا بہت بہت شکریہ. Hello everyone, my name is Farah Mora and I am a girl with Down syndrome. I went to BC for 2 years as an assistant teacher. I got to know about Special Olympic Pakistan at my school and here I joined as a swimmer. After 10 years of training, I got selected for the World Games in Athens in 2011. There I was selected as a third peer and represented Asia Pacific among 185 countries. In 2015, got lucky again and was selected for the World Games in Los Angeles and won many medals in swimming. Swimming has always been my passion. In 2018 at the National Games, I won 4 gold medals, breaking all the players. Special Olympic Pakistan has been me a superstar. I am taking full to my family for being supportive and having faith in me. Now I am working at Karachi Down Syndrome Program, KDLP as an assistant teacher. I am proud to say that today my story is an inspiration for all. I hope that my story has motivated someone to change their life. I am proud to tell everyone that no, I am independent girl who can earn myself all this. This was not easy, but I kept my hand high and moving forward in my life, which made me a strong person. Now I would like to share my journey with everyone. Thank you. फराह मोरा ने 4 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं और ये ओलंपिक्स में बेस्ट स्विमिंग चैंपियन है. मैं इनकी मदद को भी प्राजक्त तहसीन पेश करना चाहती हूँ जिनकी वजह से वो यहाँ तक पहुँची. Now I would like to call on stage Miss Zilia Huma. She is from KPK और अभी MA अपॉइंटेड है पाकिस्तान में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. अस्सलाम वालेकुम. तमाम शुरका, मेरे बहुत ही ख़ास लोग और इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स UNDP स्टेप्स, आप सबको खुशामदीद. यहाँ पर मुझे कहा गया कि मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करूँ क्योंकि कहना चाहिए कि जिन पैरों पर मैं खड़ी हूँ उन पर खड़ा रहने के लिए मैंने एक तवील अरसा गुजारा.
یا کھڑا ہونے کے ارمان کے لیے میں نے ایک طویل عرصہ گزارا. میں 2007 میں سیویئر ارتھرائٹس کی مریض تھی. 4 گریڈ کا ارتھرائٹس تھا میرا, اور ایک دم سے میری ہپ جوائنٹ ایکسپائر ہو گئی. اور اس کے بعد ہپ جوائنٹ ایکسپائر ہونے کے بعد ساتھ ہی مجھے شوگرن سنڈروم تھا, آٹو امیون. اس کی وجہ سے میری سرجریز میں کافی کمپلیکیشنز تھیں. پھر بچے بھی چھوٹے تھے میرے, آئی واز 37. تو میں کوشش کرتی رہی کہ میں اس کو کسی طرح سے چلا سکوں. ڈاکٹرز کے پاس جاتی تو وہ ڈاکٹرز جس طرح مجھے ٹریٹ کرتے, مجھے ایک میڈیسن دیتے, اس سے مجھے کوئی اور اس کا جو ہے سائیڈ افیکٹ ہو جاتا. پھر دوسری میڈیسن لیتی, اس کا کوئی اور سائیڈ افیکٹ. تو میں ویل چیئر پہ تھی, کرچز پہ بھی, کرالنگ تک کی ہے میں نے, کیونکہ میں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی. آئی واز این انٹرپرینور, میں کام کرتی تھی, بزنس وومن تھی, ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تھا میرا, آرٹ اینڈ ڈیزائن KPK میں, اور اسٹیبلش بزنس تھا. لیکن جب میں معذور ہو گئی تو میرا کانفیڈنس بالکل نیچے آ گیا, اور مجھے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں پورے 2 سال لگے. میں نے اپنا بزنس چھوڑا, اپنا کام چھوڑا, باہر لوگوں سے ملنا ملانا چھوڑ دیا, ویٹ بڑھتا چلا گیا, اور شدید پین فل پروسیس سے میں گزری. پھر آپ ٹین ایج میں تھے, میرے بچے چھوٹے تھے, بلکہ کچھ جو ہے 12-13 سال کے تھے. تو آپ کو پتا اس وقت بچہ جو ہے ان کی ڈیمانڈس کیا ہوتی ہیں, ایک ماں کے اوپر کس قسم کی گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہ ساری چیزوں کو فیس کرتے ہوئے میں نے اپنی ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کیا, اپنے اعتماد کو بحال کیا, اور پھر سے دوبارہ میں اپنے کام پہ لگ گئی. دن گزرتے گئے. 2009 میں تقریباً 2018 جو ہے میں ریزرو سیٹ پہ آئی, کیونکہ میں نے بہت اسٹارٹ میں PTI جوائن کی تھی, اور ایز اے پولیٹیکل ورکر میری کافی اسٹرگل تھی, اور میں KPK کی وائس پریزیڈنٹ تھی وومن ونگ کی. جب میں ریزرو سیٹ پہ آئی تو مجھے لگا کہ اب جو ہے نا چیزیں کمپلیکیٹ ہو گئی ہیں, کیونکہ میرے پاس ایک سرٹن ٹائم ہے, 5 سال کا ایک ٹائم ہے میرے پاس, اور اس میں میں نے اپنے لیڈر کو بھی دکھانا ہے, اور عوام کی ہم سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان پہ بھی ہم نے پورا اترنا ہے. تو میں نے میری جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں عمران خان, ان کا ایک ویژن ہے. ان کا خیال ہے کہ جب عوام کے جو لوگ ہیں, جو عام لوگ ہیں, وہ جن اداروں سے علاج کراتے ہیں, اگر ان کے پاس پارلیمنٹیرین بھی انہیں اداروں سے علاج کرائیں, یا جن کے پاس ریسورسز ہیں, پیسہ ہے, اقتدار ہے, پاور ہے, اگر وہ بھی وہی ان اداروں کا رخ کریں گے تو ان اداروں کے اندر جتنی بھی کمی بیشی ہے, جو کہ جس کے اندر کرپشن کہہ سکتے ہیں, ارریگولیرٹیز کہہ سکتے ہیں, سسٹم کے اندر جو کمپلیکیشنز اور جو پرابلمز ایک عام انسان فیس کرتا ہے, ایک عام آدمی فیس کرتا ہے, ایک غریب آدمی فیس کرتا ہے, ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی آسانی سے کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جب آپ امپروومنٹ لے کر آتے ہو تو آپ کو مسائل سے آگاہی بہت ضروری ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پرابلم ایکچولی ہے کہاں. اور میں نے انہیں کا ویژن فالو کیا. نیت اچھی تھی, اور میں پہلی MNA تھی جو میں نے اپنے علاج کے لیے ایک سرکاری ہسپتال کا انتخاب کیا, اور میری میجر 2 بڑی سرجریز ہوئی بائیلیٹرل, اور میری ہپ جوائنٹ ریپلیس ہوئی 2019 میں ایک ہوئی, اور پھر 7-8 مہینے میں نے اپنی ایک پاؤں کا اور دوسرے پاؤں میں تقریباً 2 انچز کا فرق تھا, اور میں نے 7-8 مہینے گزارے ہوئے. ایک الگ عجیب اور غریب قسم کا ایکسپیرینس تھا میرا. اس کے بعد پھر میری اب سرجری کمپلیٹ ہوگی ایک, اور پھر ساتھ اس کی میں نے دسمبر میں ایک سیکنڈ سرجری ہوئی. تو میں نے ریئلائز کیا کہ سرکاری ہسپتالوں کے پرابلمس کیا ہیں. آپ جس طرح مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اس طرح کھڑی نہیں رہ سکتی تھی, اور یہ اسی ادارے کی مرہون محنت ہے کہ میں آج آرام سے کھڑی ہوں, اپنے کام کرتی ہوں, گھنٹوں کھڑی رہتی ہوں, مجھے فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کے برعکس پہلے
میں ایک پینفل اس سے گزرتی تھی. اٹھنے بیٹھنے میں اپنے پیروں کو جوڑوں کو باندھ کر چلتی تھی, کیونکہ آپ کو گھر کے کام, ایک خواتین آپ یہاں پہ جمع ہیں, آپ سب کو اندازہ ہے کہ گھروں کی ذمہ داری بالآخر خاتون ہی کو پوری کرنی ہوتی ہے, اپنے بچوں کی, اپنے گھر کی. تو اس کے بعد اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی دی, اور میں نے پھر ارادہ کیا کہ کیونکہ میں تو آرٹ اینڈ ڈیزائن سے منسلک تھی, میرا پیشن تھا ٹریننگ, ڈیزائننگ, آرٹ. آئی ایم اے بورن آرٹسٹ کہنا چاہیے. لیکن میری زندگی کی جو سوچ ہے اس کا ایک دم سے وہ پلٹی, اور میں نے سوچا کہ نہیں, جس تکلیف سے میں گزری ہوں میں کوئی ایسا کچھ کر جاؤں کہ ہمارے لوگ, ہمارے جو عوام ہیں ان کے لیے کچھ ایسا کر جاؤں کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے. اس کا خیال مجھے اس لیے آیا کہ اگر میں 14-15 سال معذور رہی تو اس کے پیچھے ایک تو فائنینشلی جو ہے وہ آرتھوپیڈک کا جو علاج ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو, اور گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے, وہ اسٹینڈرڈ, وہ کوالٹی نہیں ہے کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں, اور پرائیویٹ ہاسپٹلس کا علاج انافورڈیبل, عام آدمی کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. میں چونکہ ایم اے نہیں تھی تو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہمارے سرکاری خرچ پہ ہو گیا, لیکن ڈاکٹر کی فیس اور ہاسپٹل کا خرچہ جو ہے وہ ہمارا فری تھا, اور اللہ نے میرے لیے آسان کر دیا. اس کے بعد میں نے اس ہاسپٹل کے ریفارمس کے لیے کام کیا. وہاں کے ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, ان کو بہت ساری مشکلات تھیں. میں ان کی ایمبیسڈر بن گئی, اور اسمبلی کے اوپر فلور آف دا ہاؤس میں ان کے سارے ایشوز میں نے اٹھائے, اور ڈسیبلٹی کے لیے میں نے اتنی آواز اٹھائی ہر ایک فورم پہ کہ ایک اسپیشلی کمیٹی بنائی گئی ڈسیبلس کے لیے. اسپیکر صاحب ان کے چیئر پرسن ہیں, اور میں ان کی کور کمیٹی میں بھی ہوں, ان کی ممبر بھی ہوں, اور ساتھ مجھے ایک آنر ملا کہ میں کامن ویلتھ پارلیمنٹرین ود ڈسیبلٹیز کی ریجنل ہیڈ بھی مجھے بنا دیا گیا, اور الحمدللہ یہ میرٹ پہ تھا فیصلہ, میری پروفائل اسٹرانگ تھی. اور جب آپ کسی چیز کے لیے نیک دلی سے اور نیک نیتی سے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کرتا چلا جاتا ہے. اور اس ہاسپٹل کے بعد اب میں نے اپنی ایک آرگنائزیشن رجسٹر کی ہے, زبر موبیلٹی ریسٹوریشن فاؤنڈیشن. ہم اس میں کلینکل فیسلٹی دیتے ہیں, آرتھوپیڈک سے ریلیٹڈ پرابلمس, بون سے ریلیٹڈ پرابلمس, جوائنٹ سے ریلیٹڈ پرابلمس. کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی کے جسمانی نقص ہے, ان کا پاؤں مڑا ہوا ہے, یا جوائنٹ میں کوئی پرابلم ہے, یا اور اس طرح کی کوئی ڈسیبلٹی ہے, تو ہم ڈاکٹر کی طرف نہیں جاتے ہیں. پیرنٹس اکثر کہتے ہیں بس یہ معذور ہو گیا, لیکن چونکہ میں اس ایکسپیرینس سے گزر چکی ہوں, میں نے علاج کروایا تو میں ٹھیک ہو گئی. اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ اویئرنیس بھی نہیں ہے, اور ان کے پاس ایسے ریسورسز بھی نہیں ہیں, اور نہ ہی اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو, جیسے اب کلب فٹ ہے, مڑے ہوئے پاؤں, ان کے جو مڑے ہوئے پیر ہیں وہ سرجری سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر جوائنٹ میں پرابلم ہے تو ریپلیس ہو جاتی ہے. چونکہ خواتین, ایک تو ارتھرائٹس ایک گلوبل بیماری ہے. ارلی ایج کی خواتین آج کل, ینگ بچیاں, گرلز ارتھرائٹس کا مریض بن گئی ہیں, اور مختلف قسم کی ہڈیوں کی مریض امراض کا شکار ہیں. ان سب کی کیور کرنے کے لیے اور ان کی جو ہے وہ پریونشن, کیور اور ریہیبلیٹیشن ہمارا سلوگن ہے, اور اس کے اوپر اب میرا ڈریم ہے اور میری کوشش بھی ہے کہ ایک تو ہم یہ کام کر رہے ہیں تھوڑے پیمانے پہ, چھوٹے پیمانے پہ جتنے ہمارے ریسورسز ہیں, کیونکہ ابھی میں نے ریسنٹلی اس کو اسٹیبلش کیا ہے اور رجسٹر کروایا ہے اس آرگنائزیشن کو, جس میں ہم جو بھی اس طرح کے مریض آتے ہیں ان کی سرجریز بھی کرتے ہیں, اور کلینکل فیسلٹی بھی دیتے ہیں, اور ان کی ریہیبلیٹیشن بھی کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو میرا بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسپیشلائزڈ آرتھوپیڈک اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا جائے,
क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस तरह का कोई हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक के लिए नहीं बना अब तक। जितने भी हैं जनरल हॉस्पिटल्स हैं या गायनी से रिलेटेड, किडनी के हैं, हार्ट के हैं, लेकिन ऑर्थोपेडिक का हॉस्पिटल, हड्डियों के अमराज के लिए कोई स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल न किसी को ख्याल आया अब तक बनाने का और ना मौजूद है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है रॉयल ऑर्थोपेडिक इंस्टीट्यूट जो है ये यूके का। उनके डॉक्टर से मैं राब्ते में हूँ, उनसे मैंने बात की तो उन्हें अच्छा लगा ये कि पाकिस्तान में, क्योंकि उनको जो मैनेजमेंट टीम में के जो लोग थे वो पाकिस्तानी हैं, वो चला रहे हैं, और बड़ा अच्छा उन्हें लगा कि इस जगह पे यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि उसी तरह के इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करने के लिए पुरुमीद है और पुरअज़्म है। क्योंकि आपको खुदा न खास्ता माजूर होने में चलते फिरते बंदे को, इंसान को देर नहीं लगती। खुदा न खास्ता आपको एक्सीडेंट हो जाए, आप स्लिप हो जाए, आपको कोई हादसा हो जाए, किसी बीमारी के उसमें आ जाए आप, तो आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूशन और एक अच्छा डॉक्टर चाहिए होता है इलाज के लिए। लेकिन इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इस पर सोचें, और मैं हाजिर हूँ अगर हम मिलकर कुछ काम कर सकें इकट्ठे, और ऐसे लोग जो कि इलाज के मुंतज़र हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस की जो है ना बहुत शदीद ज़रूरत है। और पार्शली जितना हम अभी छोटे पैमाने पर कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी हमें, जिस हॉस्पिटल में मेरा अपना इलाज हुआ है उसको भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर कर दिया है। 2-3 साल मुझे लगे, लेकिन ये भी शुक्र है आप उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनका इलाज हो रहा है। तो ये मेरी कहानी थी, और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो इंसान को अगर जिंदगी अता करता है तो उसका मकसद ज़रूर होना चाहिए। और आप सब जो यहाँ पे हाजिर हैं, ये आपकी जो कि घरों से खुदा न खास्ता किसी जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं, जो कि डिफरेंटली एबल लोग हैं, उनको यहाँ तक आने में भी कितनी मुश्किलें आती हैं मैं समझ सकती हूँ। उनके पेरेंट्स को मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि एफर्ट्स को, कि जो अपने बच्चों को ऐसे फोरम पे लेके जाते हैं और उनको इलाज के लिए भी, और उनको फैसिलिटेट करने के लिए भी, और उनको एक्सपोजर देने के लिए स्पेशली, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अबिया जैसी खवातीन हैं, लड़कियाँ हैं। मैं समझती हूँ कि यही हमारी ताकत है। और मैं सॉरी आपका नाम नहीं जानती, तैयबा जैसे लोग, ये हमारे अज़्म और मजबूती की मिसाल है कि एक तो ये खवातीन है, और फिर थोड़ी बहुत मामूली सी कोई कमी हो जाती है आपके अंदर, लेकिन अल्लाह ताला आपको 10 गुना ज़्यादा ताकत दे देता है। और मेरा ख्याल है ये एक आम आदमी, एक आम औरत जो कुछ नहीं करती, उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत और हौसलामंद है। तो मैं इनको सलाम पेश करती हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे लोगों को अपने सामने देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि हम एक बीइंग अ नेशन, हम बहुत मजबूत हैं और हमारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। आप बिल्कुल हमारे लिए रोल मॉडल हैं, और हमें इन मैडम से भी सीखना चाहिए कि मतलब कैसे डिसेबिलिटी के बावजूद अपने आप को मनवाएं। अभी मैं स्टेज पे दावा देती हूँ मिस आबिया अकरम को। शी इज़ डिसेबिलिटी एक्सपर्ट फ्रॉम स्टेप ऑर्गेनाइजेशन। कहिए आप आइए स्टेज पर कुछ रिमार्क्स शेयर कीजिए। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Thank you so much for coming today
because today is a very important day, the International Women's Day. Happy International Women's Day. और आप सब भी प्लीज एक दूसरे को विश करें, बिकॉज दिस इज द डे जो हम पूरी दुनिया में इस वक्त मनाया जा रहा है उन तमाम खवातीन के लिए जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है. The one who are coming out of their homes, they want to talk about their rights. वो खवातीन जो अपने आवाज़ के साथ साथ दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं. और मेरे ख्याल में ये आज का इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है. आई एम रियली ग्रेटफुल टू UNDP और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस ने, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, because it's all about the collaboration with the state representative, and we are so honored to have Ms. Zille Huma with us, because she is an advocate and also the ambassador for the disability rights. वो disability council के अंदर भी और कमेटी में भी she is talking about the legislative perspective. वो सिर्फ rights की बात नहीं कर रही बल्कि policy reforms की बात कर रही हैं, ताकि हम लोग जब डिसेबिलिटी की बात करें और वुमेन विद डिसेबिलिटी की बात करें तो सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी ना हो, बल्कि हम उसमें स्ट्रेटेजिकली साथ कैसे चल सकते हैं, वो कौन से ऐसे राइट्स हैं जिनके ऊपर हमें अचीव करने के बाद हमें डिग्निफाइड लाइफ गुजार सकें. एवरी डे वी स्ट्रगल. हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो हमें लगता है कि सब लोग ये कहते हैं कि बहुत प्यारी है लेकिन बेचारी डिसेबल्ड है. जहाँ पे भी कहीं पे बात होती है ये सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, फिजिकल अपीयरेंसेस के ऊपर फोकस किया जाता है. ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए. 10 साल 20 साल से एक बात हम हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि डिसेबिलिटी इज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल एंड इट हैज टू बी एक्सेप्टेड. तो अब हम और मजीद 10 साल वेट नहीं कर सकते. वी हैव टू टेक वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शंस. हमारे साथ बहुत सारी स्ट्रॉन्ग वुमेन विद डिसेबिलिटीज मौजूद हैं जिन्होंने GB में, AJK में, तमाम एरियाज में पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट किया है. मैम, आई वुड रियली वांट यू टू इंट्रोड्यूस विद ऑल ऑफ देम, क्योंकि they are struggling from last 2 decades in the disability sector. और हम हर एरिया में एक विजिबल चेंज देख रहे हैं सिर्फ वुमेन विद डिसेबिलिटीज की प्रेजेंस की वजह से, और उसको हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाना है. उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिकली वी नीड टू मेक श्योर कि दे आर नॉट फेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस, दे आर नॉट फेसिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन इन देयर लाइव्स. उनके पास सस्टेनेबल प्लान्स हैं. They have to have the employment opportunities और उनकी एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी स्किल्स हैं फॉर द डेफ पीपल, ब्लाइंड पीपल, तो उनकी डाइवर्सिटी के साथ वी नीड टू एक्नॉलेज देयर एफर्ट्स एंड एट द सेम टाइम create a sustainable tomorrow for them, and that's the theme. And we also have a theme, break the bias, कि अब हम बायसनेस नहीं दिखाएंगे बल्कि हमें डिस्क्रिमिनेशन को, इन सब चीज़ों को एंड करना है with the support of UNDP, with all the stakeholders, because this is really important. And Hasan Mangi Saab is also here. Thank you so much, sir. And thanks to all the key stakeholders again, especially the madam from the mental health services, because this is very important for us to understand the psychosocial support what she is providing to women with disabilities. And I'm really grateful to Tayyiba, a big round for her, because she is struggling for that. And Jan and Lema, thank you very much for your coordination. We have sign language interpreters, so we thanks to them, and the whole team of STEP, Special Talent Exchange Program, because they were also continuously working to organize. Thank you very much. And especially Faryal and Nahid, because they were trying to organize and invite everyone. Thank you very much for your time, madam. And hopefully we will continue with this work. And in next year, we will celebrate more success, more forward. Thank you. Thank you, Abia, for your encouraging words. Dr. Tahira Shahid, please come to the stage and receive your appreciation certificate. Miss Farah Kora, please come to the stage.
inspiring words. And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that